شہباز شریف صاحب کو آپ نے اب ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا ہے یا ابھی اس میں کوئی چیز رہتی؟ بس کیبنٹ کی اپروول رہتی ہے. اچھا، سرکولیشن میں ہو یا جیسے بھی ہو. حکومت کے وزراء کہہ چکے ہیں کہ حدیبیہ پیپر مل کے کیس کو حکومت کھولنے جا رہی ہے، اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے، لیکن وہاں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے شاید. یہ کیسے اس کو، یعنی اس کو کیسے کور کریں گے اس مرحلے کو آپ؟ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ پہلا تو یہ مرحلہ ہے کہ کیسے کریں گے، اور پھر اگر ری انویسٹیگیشن کریں گے تو وہ تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. دیکھیں، یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے فروغ نسیم صاحب سے بھی کی ہے، اور ایس ایم ظفر صاحب کے لڑکوں سے بھی ان کی بحث ہوئی ہے. کیا نام ہے؟ علی ظفر صاحب. یہ کیا نام ہے ان کا؟ اور علی ظفر صاحب سے ہوئی ہے. اور ٹیکنیکلی کوئی تو کوئی بات ہوگی. میں تو لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں نے آپ کو جو بات بتانی، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بلیک لسٹ ہوتا ہے، وہ پاسپورٹ والے کرتے ہیں. دوسرا ایف آئی کرتا ہے، PNIL جسے کہتے ہیں. ہاں جی. اور تیسرا ECC میں اس میں ڈال دیتے ہیں. بلیک لسٹ میں نے آپ کو بتا دیا. اور ECL اس میں ECL میں ECL کا فائنل فیصلہ کیبنٹ کرتی ہے کسی کو نکالنا ہے اور ڈالنا ہے. یہ کل تک کیبنٹ سرکولیشن میں کر دے گی اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ شہباز شریف ECL میں ہے. لیکن منسٹر انچارج تو FIA کے آپ ہیں، اور لگتا ہے کہ نیب تو پہلے کیس اگر پرانا نہیں کھلے گا، ری انویسٹیگیٹ ہوگا حدیبیہ پیپر ملز کا، تو یہ انویسٹیگیشن تو پھر FIA ہی نہیں کرنی ہوگی تیزی سے، اور وہ آپ کے پاس ہے. جی ہاں، FIA کے پاس ہوگی، لیکن یہ پرانا فیصلہ جو تھا وہ ہمارے پاس. ابھی تو ECL کا کیس کا فیصلہ ہوا ہے. کل تک میں یہی آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ کل کیبنٹ اس کو ایسے لگ رہا ہے مجھے کہ سرکولیشن میں منظور کر دے گی. ابھی حدیبیہ پیپر مل کی بات چل رہی ہے، اس پہ فیصلہ کوئی نہیں ہوا. حدیبیہ پیپر مل میں لگے ہوئے ہیں یہ. اور حدیبیہ پیپر مل میں حدیبیہ میں بعض نئے شواہد آئے ہیں، اس لیے منڈے کے دن میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اس کو سپریم کورٹ کس چیز کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ کو ری انویسٹیگیشن کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی پہلے؟ جی ری انویسٹیگیشن کے لیے منڈے یا ٹیوزڈے کو بیان دیا جائے گا. کوئی لیگل ایکسپرٹ دیں گے، میں تو کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں. اچھا، یہ آپ نے بڑی ہمیں ایک بریکنگ ڈیولپمنٹ دی ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے نئے حقائق اور شواہد کو رکھا جائے گا کہ کیوں حدیبیہ پیپر مل کے کیس کی ری انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، جو مجھے اب سمجھ آئی ہے آپ کی بات سے. منڈے یا ٹیوزڈے کو سنا ہوگا کہ 1 لاکھ بندہ روز بغیر پاسپورٹ بغیر انٹری کے ادھر آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں فکر تو ہے نا جی. شیخ صاحب، نومبر 2020 میں جب DG ISPR اور فورن منسٹر نے بیٹھ کے اپنا ڈوسیئر پریزنٹ کیا تھا، تو اس ڈوسیئر میں واضح طور پر دنیا کو بتایا گیا کہ بھارت کی ایجنسی TTP کے سپلنٹر گروپس اور کوئٹہ بیس گروپس کو اکٹھا کر کے ایک امبریلا آرگنائزیشن کھڑی کر رہی. باوجود اس کے کہ آپ لوگوں کو پتا تھا، آپ نے یہ ڈسکلوجر بھی کیا، اب آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ امبریلا آرگنائزیشن بن بھی گئی ہے، آپ روک نہیں سکے اس کو. دیکھیں جی، انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے. انڈیا اور افغانستان ایجنسیز مل کے ابھی دیکھیں ایک سرینا کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بہتری کی ہے. اچھا، ایک بڑا گروپ ہم نے کراچی میں پکڑا ہے. اس کی اب دیکھیں نا سرینا کے ہم پہنچ گئے ہیں کہ کہاں کندھار میں گاڑی بنی اور کیسے یہ سارا کچھ ہوا، اور کون سوئسائڈر تھا اور کون دوسرے لوگ تھے. اور پاکستان میں دیکھیں کہ گاڑی بھی باہر سے بن کے آئی ہے، یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر سے بنی ہے. اور پہلی دفعہ یہ ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے کہ دروازوں میں اور سیٹ کے نیچے بارود رکھا گیا ہے. بالکل نہیں. جب چین کی ایسی دیکھیں نا کوڈ انہوں نے بنایا ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، امریکن، انڈیا کے ساتھ. ہم تو سی پیک کو اور پھیلانا چاہتے ہیں، سعودی عرب تک لے جانا چاہتے ہیں، افغانستان میں سے گزارنا چاہتے ہیں. اور لیکن دنیا کی طاقتیں ہیں وہ اس کو گہرے پانیوں میں جانے سے روکنے کے لیے اس کی اکانومی کو دیکھیں. چین کی اکانومی کا خوف ساری دنیا کے ذہنوں پہ سوار ہے، لیکن چین جتنا ترقی کرتا ہے ہمارے لیے ایک ڈھارس، ایک دیوار کی حیثیت رکھتا ہے. اور چین میں
دنیا جو ہے چین پہ چاہے جو مرضی کہے، ہمارا تو ایک آزمودہ دوست ہے، ہمارے پاس تو چین کے علاوہ کوئی اتنی بڑی گنجائش نہیں رہ گئی انویسٹمنٹ کی بھی اور سیکیورٹی کے معاملات کی اور ڈیفنس کی بھی، اور ہمیں چین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ آپ نے خود کہا کہ اب تو میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا میٹر کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ مسلسل یہ چہمہ گوئیاں چل رہی ہیں کہ پاکستان پہ دباؤ ہے کہ آپ کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکالتے ہیں، کو آئی ایم ایف کی بہتر آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن دے دیں گے، یورپین یونین سے آپ کے ٹریڈ معاملات ٹھیک کر دیں گے، کچھ آپ کو اسلحہ وغیرہ دلوا دیں گے اور آپ چین سے پیچھے ہٹیں، یعنی بہت دباؤ ہے کہ آپ کے کچھ آپ کو کنسیشنز دیتے ہیں، آپ چین سے پیچھے ہٹیں۔ ہمارے پاس پیچھے ہٹنے کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ فیٹف میں 24 پوائنٹ تو ہمارے ہو گئے ہیں، 3 پوائنٹ رہتے ہیں۔ یورپی یونین کا مسئلہ ہے، وہ فرانس ہماری اپنی صورتحال کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑا ووٹ بینک اکٹھا ہو رہا ہے، جو کہ ہماری اکانومی سے منسلک ہے معاملات جو ہیں جی ایس پی کے۔ اور فیٹف میں اس بار نہیں تو اگلی بار انشاءاللہ تعالی ہم نکل جائیں گے، ہم گرے لسٹ سے نکل آئیں گے، ہم بلیک لسٹ میں نہیں جائیں گے۔ لوگوں کی تو خواہش ہوگی کہ ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں، لیکن ہم اتنے بھی گئے گزرے ملک نہیں ہیں کہ ہمیں لوگ آسانی سے بائی پاس کر دیں گے۔ بہتری ہوگی انشاءاللہ اور پاکستان کی بہتری کے دن ہوں گے۔ میں پر امید ہوں اللہ سے کہ عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ شیخ صاحب، پولیٹیکل اینالسٹ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ٹی ایل پی کی جو پوری تحریک چلائی گئی اس کو یورپین یونین کی قرارداد سے پہلے باقاعدہ اس کو ایک دھکا مارا گیا، اور پھر یورپین یونین میں یہ سوال بھی اٹھا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ پہلے بین کیا ٹی ایل پی کو، پھر ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اس کے بعد کراچی کے الیکشن میں ان کو کھڑے ہونے کا موقع ملا، تو اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ یہ سوال اٹھا ہے وہاں پہ یورپین یونین پارلیمنٹ۔ دیکھیں، میں نے تو جو معاہدہ کیا یورپی یونین نے اٹھائی ہے، اس میں کہا کہ اس کو اسمبلی میں لائیں گے۔ میں نے تو نہیں کہا کہ جناب علی، مجھ سے پہلے جو احباب تھے ان کا جو کیا گیا، اور کالعدم قرار دیا یورپی یونین کو، اور روس نے اور دوسرے ملکوں نے، جو یو اے ای میں بھی اس کی بات ہوئی، کل سعودیز میں جب بات ہوئی تو وہاں یو اے ای کے لوگوں نے کہا، میں نے کہا ہم نے کالعدم قرار دے دی ہے، لیکن یہ ملک کا جمہوری سسٹم ہے، ہم نے ان کو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، پھر مسئلہ تو الٹیمیٹلی یہ سپریم کورٹ تک جائے گا، اور ہم نے ان کے ایم پی او 16 ایم پی او کے تحت جو لوگ گرفتار تھے وہ کوئی 3,000 چھوڑ دیے تھے، باقی جو ایک بڑی تعداد مختلف کیس جن کے خلاف رجسٹرڈ ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے رہا ہو رہے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کوئی، اس میں ہمیں اندازہ ہے کہ یورپی یونین کا کتنا دباؤ ہے اور اس ملک کی اکانومی کے لیے کتنے ڈیزاسٹر قسم کے حالات ہوں گے۔ اگر جو یہ لوگ چاہتے ہیں اگر وہ کریں تو اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی بالکل۔ لیکن شیخ صاحب، وہاں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر ایک جماعت کو حکومت نے کالعدم قرار دے دیا تو اس نے کراچی کے بائی الیکشنز میں کیسے پارٹیسپیٹ کر لیے؟ دیکھیں، کراچی کے بائی الیکشن میں ابھی ہم نے کالعدم قرار دیا، ان کے 60 دن ہیں، وہ کورٹ میں بھی جائیں گے اور ابینڈن ہم کریں گے۔ جب یہ اگر کرتے ہیں فیصلہ ہوتا ہے تو الیکشن تو وہ نئے نام سے لڑ لیں گے، کیا ہوتا ہے جی۔ میں نے ہر دفعہ پاکستان میں اپنے حلقہ جو ہے 2-3 ہمارے جو پنڈی کے حلقے ہیں، کبھی ہم نے چاند پہ لڑا ہے، کبھی ہم نے قلم دوات پہ لڑا ہے، کبھی سیب پہ لڑا ہے، کبھی، میرا مطلب الیکشن تو بندہ لڑ ہی لیتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہم جس وقت جو ان کو کالعدم قرار دیا وہ کالعدم قرار دیا، 30 دن ہمیں ہیں، وہ ہیئر بھی کرنا، اپنے آپ کو صفائی کے لیے پیش بھی کرنا چاہیں اس کمیٹی کے آگے، تو ایک لا منسٹری کے اور 2 انٹیریئر منسٹری کی کمیٹی بن گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے 3 منسٹروں کی کمیٹی بنانی ہے۔ سو یہ ایک پولیٹیکل پروسیس